السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایسی سائنس کی ڈسکوریز کو دیکھیں گے جو پہلے سے ہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ مطلب یہ کہ جو چیزیں سائنسدان آج ان ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ڈسکور کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آج سے 1400 سال پہلے ہی قرآن کے ذریعے بتا دیا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آج ہمیں اس بات کا معلوم ہے کہ زمین کی ایٹماسفیئر کی 5 لیئرز ہیں جن کا کام زمین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جس طرح کہ ارتھ کی ایٹماسفیئر کی ایک لیئر جس کا نام میزوسفیئر ہے، اس کا کام یہ ہے کہ زمین کو میٹیورائٹ سے بچانا، جبکہ ایٹماسفیئر کی ایک اور لیئر جسے ہم اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ زمین کو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز سے بچانا۔ اسی طرح باقی لیئرز کے بھی اپنے اپنے کام ہیں۔ چلیے اب ہم اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ تو 28 اپریل 1902 کو ایک سائنٹسٹ جس کا نام لیون ٹی سیلنس لیبورٹ ہے، اس نے سب سے پہلے ارتھ کی ایٹماسفیئر کی پہلی 2 لیئرز کو ڈسکور کیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور سائنٹسٹ نے مزید لیئرز کو ڈسکور کی، لیکن قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو سائنسدانوں نے اب جا کے ڈسکور کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ اب ناظرین آپ اس پلسر سٹار کی آواز کو غور سے سنیں جو ناسا نے اسپیس میں اپنی ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیپچر کی ہے۔ یہ آواز ایسی ہے کہ جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو، لیکن اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ الطارق میں کچھ ایسے کیا ہے۔ والسماء والطارق آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم، وما ادراک ما الطارق اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب طارق کا مطلب ہے دستک دینے والا یا چمکنے والا ستارہ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ اب 1928 میں سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کیا کہ لوہا اس زمین کا نہیں ہے، بلکہ یہ اربوں سال پہلے زمین پر میٹیورائٹ گرے تھے۔ ان میٹیورائٹ کے اندر لوہا موجود تھا، اور زمین پر جب یہ میٹیورائٹس آ کر پھٹے تو اس کے بعد پوری زمین پر لوہا پھیل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی سال پہلے سورۃ الحدید میں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوہا اس زمین کا نہیں تھا، بلکہ یہ اسپیس سے آیا تھا۔ ناظرین پہلے یہ یاد کیا جاتا تھا کہ درد اور احساس کا دار و مدار دماغ پر ہے، لیکن بعد میں یہ دریافت کیا گیا کہ جلد میں پین ریسیپٹر موجود ہوتے ہیں۔ ان پین ریسیپٹر کی وجہ سے ہمیں درد محسوس ہوتی ہے، اگر یہ موجود نہ ہو تو ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کچھ اس طرح بیان کیا ہے سورۃ النساء میں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جیو فزسٹ فرینک بیس نے اپنی ایک کتاب جس کا نام ارتھ ہے، اس میں وضاحت کی ہے کہ پہاڑوں کی زمین کے اندر کس طرح گہری جڑیں موجود ہوتی ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی سطح سمندر تقریباً 9 کلومیٹر اونچی ہے، اس کی جڑیں تقریباً 125 کلومیٹر زیادہ زمین کے اندر ہیں۔ لیکن سورۃ النحل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کچھ اس طرح فرمائی ہے، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے، اور ندیاں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔ تو اس بات سے ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیوں پیدا کیا، تاکہ وہ زمین کو سٹیبل کر سکیں۔ تو یہ بات سائنٹسٹ نے آج ڈسکور کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی۔ اس طرح ناظرین اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے 2 سمندر جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں میں ایک پردہ ہے کہ وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی۔
لیکن سائنٹسٹ نے آج اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ دو سمندر اس وجہ سے آپس میں نہیں ملتے کیونکہ ان کی ڈینسٹی چینج ہے۔ تو ناظرین اس طرح کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جن کا ذکر پہلے سے ہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اصل میں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اسلام بے شک سچا مذہب ہے، اور جو لوگ ان سب نشانیوں کو دیکھ کے بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ غلط مذہب ہے، تو پھر وہ شاید بیوقوف ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے۔ تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ہم سب کو سیدھے راستے میں رکھے، آمین۔ تو ناظرین انشاءاللہ اس ویڈیو کا ایک اور پارٹ بھی جلد آئے گا۔ تو ناظرین اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یجوج اور ماجوج پہ اور دریائے فرات پہ، جو کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو آپ ان دو ویڈیوز کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین آج کے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔